حضرت یہ آج کل جو موجودہ صورت حال ہے اس پر کشمیر کا مسئلہ اور پھر اس کے بعد DGISPR کا اس موضوع پر ابھی جو کانفرنس بھی ہوئی پریس کانفرنس بڑی اچھی رہی ہے ماشاء اللہ سے. اس صورت میں آپ کیا کہتے ہیں کہ موجودہ صورت حال میں کیا جہاد فرض ہو گیا ہے یا فرض کفایہ ہے؟ یہ جو صورت حال کشمیر کی ہے مسلمانوں کے پوری دنیا میں خصوصاً جو کشمیر موجودہ کشمیر کے جو بھی حالات چل رہے ہیں انڈیا کے اس پہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ کانفرنس کے حساب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو جو ہے نا بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. چاہے آپ اس کی جو ہے نباتاتی نعمتیں لے لیں یا آپ ان کے افواج پاکستان ہماری پاکستان رینجرز، اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے اور بڑے بہترین قسم کے لوگ اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں. میجر جنرل آصف غفور صاحب جو ہے، اگر آپ ان کے بیانات کو دیکھیں اور ان کی جو جرت ہے اور جو بہادری کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ ان کو اور جو ہے برکتیں دے اور ان میں ہمت عطا فرمائے. اور ہمارے جنرل چیف آف آرمی اسٹاف، اللہ نے یہ بڑی نعمتیں دی. لیکن ادھر میں ایک بات بتا دوں، اب ہمیں جو ہے نا احتجاج یا کانفرنس یا ٹیبل ٹاک یا مذاکرہ، ایک وقت ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. فرسٹ اسٹیپ یہ کہ بندہ سمجھائے، نہیں سمجھ میں آتا تو پھر ڈرائے دھمکائے، پھر 3 بار 4 بار. اب تو یہ 72 سال ہو گئے اسی کو ہم کرتے ہوئے. کبھی کانفرنس ہو رہا ہے، کبھی مذاکرات ہو رہے ہیں، کبھی دھرنے ہو رہے ہیں، کبھی احتجاج ہو رہا ہے. اگر میں ایک بات کہوں، ہمیں اب احتجاج کی نہیں جہاد کی ضرورت ہے. اب نہ احتجاج، نہ کانفرنس، نہ مذاکرات. بس اگر ہمارے یہ افواج پاکستان کے جو نمائندہ ہیں، جن پر ہمیں بھروسہ ہے، جن پر پوری قوم اعتماد کرتی ہے، اب پوری قوم ان سے پیار کرتی ہے. آپ دیکھیں تو اسے قوم کے جذبات کس طرح کے، اگر یہ سٹیپ لے لیں، خدا کی قسم قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شاد و باد کر دے گا. ان کی عزتوں کے جو تاج ہیں وہ اور بلند ہو جائیں گے اگر یہ سٹیپ لیں. صرف اتنی سی بات کر دیں کہ ہم اپنے فوج اتار رہے ہیں، ہم نے جہاد کا حکم کر دیا. آپ یہ صرف حکم کریں گے، یہ صرف اعلان کریں گے، جو ہے پاکستان کی امت، پاکستان کی قوم، پاکستان کا بچہ نوجوان وہ پہلے سے تیار کھڑا ہے کہ ہمیں حکم تو دو. رہی یہ بات کہ جہاد فرض ہو چکا ہے یا کفایہ، اس کی کئی صورتحال ہوتی ہیں. فرض عین یا فرض کفایہ کی جو صورتحال ہے، یہ تو اسلامی حکومت کا نفاذ جس طرح ہوتا ہے، اسلامی حکومت کے جو سربراہان ہوتے ہیں ان کے حکم پر سارے معاملات ہوتے ہیں. لیکن میں اتنی سی بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہزاروں لڑکیاں اغوا ہیں، ہزاروں لڑکیاں اغوا ہیں سارے کے علم میں، پھر بھی ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، سارے معاملات ہمارے چپ ہیں. اور پھر افسوس کی سب سے بڑی بات ہے کہ جو ہمارے اسلامی ممالک کے سربراہان ہیں، کچھ ممالک کی میں بات کر رہا ہوں، وہ اغیار کے ساتھ جا کے ہاتھ ملا رہے ہیں، اغیار کے ساتھ جا کے سینے سے سینے ملا رہے ہیں، اغیار کی دعوتیں اڑا رہے ہیں. یار قرآن کی آیت کدھر چلے گئے؟ ایک اسلام جس نے کلمہ پڑھا ہے، جو مسلمان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے باہر نہیں نکل سکتا. اگر وہ اللہ کے احکام سے، حضور کے احکام سے باہر نکلنا چاہتا تو کلمہ اسلام کو چھوڑ دے. وہ رب فرما رہا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. ہم سوچ رہے ہیں کہ یار ان سے ہمیں کوئی حفاظتی نسخے مل سکتے ہیں، یہ کوئی ہمیں پروٹوکول دے سکتے ہیں. یار یہ کچھ نہیں دے سکتا. رب فرما رہا ہے ایمان والو، یہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. ہم ان سے دوستی کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. میں آپ کو بات بتا دوں، قرآن مجید کہہ رہا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ آواز جو ہے، یہ جو میری آواز ہے یہ پوری دنیا تک جائے، اور ہمارے جو بااختیار ادارے ہیں جن کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، جن کو طاقت ہے، ان تک جائے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن فرما رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ کا وعدہ ہے، رب وعدہ فرما رہا ہے. کیا وعدہ فرما رہا ہے؟ الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے. کیا وعدہ ہے؟ ان سے، ایمان والوں سے وعدہ کر رہا ہے. وعملوا الصالحات، نیک کام کرو. پھر کیا ہوگا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم تمہیں زمین کا بادشاہ بنا دیں گے. اور دوسری جگہ کہہ رہا ہے لا خوف لومۃ لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت کا خوف مت رکھو. کفر سے نہ ڈرو، کفر کی طاغوتی سے نہ ڈرو. آپ اپنے غیرت مندی کا مظاہرہ کریں، آپ اپنے جو ہے ایمان کا مظاہرہ کریں. یار جب نعرہ تکبیر لگتا ہے نا، ایک بات آپ دیکھیں 1965 کے جنگ اٹھا کے دیکھیں، آپ دیگر جنگیں اٹھا کے، تاریخ تو اٹھا کے دیکھیں آپ مسلمانوں کی. یار یہ نعرہ تکبیر جو ہے نا دوسروں کے کلیجے پھاڑ دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہ نعرے جب لگتے تو ایسے ہی وہ مر جاتے ہیں. یہ مودی کیا ہے؟ یہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ان کے بس کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اب ٹیبل ٹاک سے باہر نکلنا پڑے گا، اب کچھ عملی کام کر کے ہمیں دکھانا پڑے گا. ورنہ مجھے بتایا تو صحیح، پھر ان لوگوں کو، ہم ان مسلمانوں کو کیا جواب دیں گے جنہوں نے ملک پاکستان کے لیے لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کیا؟ اور آپ
ابھی بھی کشمیری جو ہے وہ دفن ہوتے ہیں تو پاکستان کے جھنڈے میں، پاکستان کے جھنڈے میں آپ دیکھیں تو صحیح، ان کے نعرے پاکستان کے، یار ان کے لیے ہم کچھ نہیں کر سک رہے تو پھر کیا فائدہ ہے؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح کہ اس عمل سے ابھی محرم روا دوائیں، مجھے بتائیں تو صحیح کہ امام حسین کی روح خوش ہو رہی ہوگی اس عمل سے؟ کیا کشمیر کے مسلمانوں پہ جو ایسے ظلم ہو رہا ہے، کیا امام حسین کی روح خوش ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور خوش ہو رہی ہے؟ کیا قائد اعظم محمد علی جناح کی روح خوش ہو رہی ہے؟ یا کیا علامہ اقبال سکون سے ہے؟ بالکل سکون سے نہیں ہے۔ دیکھیں مسلمان، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ مسلمانوں نے کبھی جنگ میں پہل نہیں کی، مسلمانوں نے کبھی کسی کا خون ناحق نہیں بہایا۔ اور مسلمانوں کی تو تربیت یہ ہے، مسلمانوں کے تو آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو نہ ذبح کرو، ایک جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو، جانور کو گراؤ تو اس انداز میں گراؤ، کسی کو بلا وجہ کی تکلیف نہ دو۔ تو یہ تو اسلام کا مطلب ہی کیا؟ سر تسلیم خم کر دینا۔ مسلمان تو اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے جان مال سے، جس کے زبان سے، جس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں، آپ وہ کچھ کہتے ہیں کہ یار نہیں ہمیں جنگوں کی نہیں، جنگیں کبھی بھی اچھا نہیں دیتی۔ یار ہم بھی جنگ کی دعائیں نہیں کر رہے ہیں، ہم بھی یہ نہیں کہتے جنگ ہو، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ نہ کہیں اور لیکن ہماری مائیں بہنیں کرتی چلے جائیں، ہمارے بھائی کرتے چلے جائیں، ہمارے بچے کرتے چلے جائیں۔ وہ کیا ہمارے مسلمان نہیں ہیں؟ ان کا ظلم ہی کیا ہے؟ انہوں نے صرف کلمہ پڑھا، یہ ان کا ظلم ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ صلح حدیبیہ آپ اٹھا کے دیکھیں، فتح مکہ سے پہلے صلح حدیبیہ ہوئی، جب انہوں نے کفاروں نے اس معاہدے کو توڑا تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حضور کے قدموں میں گر گیا، یا رسول اللہ دوبارہ معاہدہ کر دے۔ حضور نے فرمایا نہیں، اب جنگی لباس ہم پہن چکے، اب جنگ ہو کے جائے گا، اور فتح مکہ ہوئی۔ اگر جنگ ٹھیک نہ ہوتی تو پھر حضور علیہ السلام سے بڑھ کر، آقا علیہ السلام سے بڑھ کر بہتر لیڈر کون ہے؟ حضور علیہ السلام سے بڑھ کر انسانیت کا درد رکھنے والا کون ہے؟ تاریخ اٹھا کے دیکھیں۔ اور ابھی کشمیر پہ تو جس طرح سے قوم اکٹھا ہوئی ہے، چاہے وہ کوئی بھی مکتبہ فکر کا ہو یا کوئی کسی بھی تنظیم کا ہو، ابھی جیسے پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ احتجاج کریں گے جمعے کی نماز کے پہلے جو ہے، تو ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا شہر فیصل پر اور یہ کراچی کی کتنی شہروں پہ میں نے دیکھا کہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، مطلب وہ تو بہت جدیتی کے ساتھ، فوج کے ساتھ۔ یا بالکل، دیکھیں فوج کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، ہماری رینجرز ہیں، یہ جتنے ہمارے بااختیار ادارے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ میں پھر ایک بات کہہ رہا ہوں، لیکن ایک بات میں نے کہی کہ اب ہمیں احتجاج یا دھرنا، یہ ہم اپنے روڈوں میں دھرنا دے کے ہمیں ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا، انگلینڈ میں دھرنے ہو رہے ہیں، کینیڈا میں ہو رہے ہیں، یا ادھر ہو رہے ہیں ادھر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ ایک عالمی ریکارڈ بنا رہے ہیں، لیکن وہ بدبخت تو سمجھ ہی نہیں رہا نا اس بات کو، اس کو تو سمجھ نہیں آ رہی ہے ساری باتیں۔ اس کے لیے عملی اقدام لینا پڑے گا آپ کو۔ میں پھر یہی عرض کروں گا، گزارش کروں گا، جو ہمارے بااختیار ادارے ہیں انہیں چاہیے کہ اب وہ اسٹیپ لیں، کوئی آپ سے بھی جو ہے وہ نکلوانے کے چکر میں آسام سے بھی اس نے جو ہے وہ کر دیا کہ مسلمان باہر نکلے، اور وہ آپ ہریانہ کے دیکھیں، سارے معاملات دیکھیں، یہی ہے۔ اچھا ہمارے مسلمانوں میں تو ماشاءاللہ سے اتنا ہی، میرا ہمارے جو ہے وہ قریب بھی جو ہندو برادری رہتی ہے، ہم نے تو کبھی ان کو یہ کہا ہی نہیں ہے کہ بھائی تو اللہ اکبر کا نعرہ لگا، اللہ کرو، وہ جے شری رام کا نعرہ لگوا کہ مسلمان کو قتل کرے۔ تو میرے بھائی آپ یہ دیکھیں نا کتنا ظلم ہو گیا، کتنا ظلم ہو گیا۔ تھر سے آگے عمر کوٹ کے علاقہ ہے، وہاں پہ میرے کچھ جان پہچان کے، وہاں پہ ہم گئے بھی تھے، تو آپ دیکھیں وہاں پہ ہندو رہتے ہیں۔ آپ کراچی کو اٹھا کے دیکھیں لیں کتنے ہندو رہ رہے ہیں، کہ ایک بھی تاریخ مجھے بتا دیں یا کسی مسلمان نے کسی ہندو کی وجہ سے قتل کر دے کہ تم مسلمانوں کو ادھر مار رہے ہو۔ لیکن آپ دیکھیں کشمیر میں وہ ظلم وہی مسلمانوں پہ کر رہے ہیں، ہمارے لوگوں پہ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ انڈیا میں بھی وہ دیگر جتنی تنظیموں کو لے کے وہ ظلم پہ ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ مسئلہ جو ہے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کسی مکتبہ فکر سے کا نہیں ہے، چاہے مکتبہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، لتشی ہو، یہ مسئلہ امت مسلمہ کا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اگر اس مسئلے پہ نہیں متحد ہوتے ہو، اس مسئلے کے لیے ورک نہیں کرتے ہو، صرف نعرے، دھرنے، کانفرنس ہے، اس کی بات نہیں کر رہا میں، پھر میں معذرت کے ساتھ کہوں، ایک عملی اقدام اٹھانا چاہیے، عملی قدم اٹھائیں ہم، اور اس پہ پھر ہم ورکنگ کریں، اور اس پر معاملات ہو اور کوئی رزلٹ نکلے۔ یہ نہیں کہ بس کانفرنس ہو گئی، مذاکرات ہو گئے، ٹیبل ٹاک کر دیا، آفٹر 2 days، آفٹر 5 days، آفٹر 5 months کوئی رزلٹ آئے گا، نہیں۔ تقریباً 31 دن سے زیادہ ہو گیا کہ کرفیو لگا ہوا۔ اب آپ بتائیں یار، میں آپ کو بات بتاؤں، پاکستان کے کتنے معاملات ہیں، کتنی مہنگائی ہو گئی، کتنی پریشانی ہے، لوگ کتنے پریشان ہیں، لیکن پھر بھی وہاں سے لاکھوں کروڑوں درجے کی زندگی ہماری اچھی ہے، ایک آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں، آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ علامہ اقبال علیہ رحمٰن نے فرمایا کہ آزادی کا دن تو آ جاتا ہے، لیکن ابھی بھی ہمارے پاؤں جو ہے نا وہ غلامی کی زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے کوئی خیر کا کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت کرے، ہمارے افواج پاکستان کی حفاظت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ میں پھر ان لوگوں سے یہی عرض کروں گا کہ بھئی آپ ایسا کوئی کام کریں کہ آپ کے نام جو ہے نا کتابوں میں آ جائے۔ ہاں کیونکہ الحمدللہ پوری دنیا سے پاکستان افواج، حالانکہ کرکٹ کے میچ دیکھنے بھی جاتے ہیں تو لوگ اتنے دیوانہ وار ان کے پر DGI غفور صاحب ہیں یا قمر باجوہ صاحب ہیں، ان کی اتنی محبت اور اتنا اظہار کرے پوری دنیا میں نے دیکھا کرکٹ کی گراؤنڈ کے اندر بھی لوگ اتنے نعرے لگاتے ہیں تو اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ بالکل لازمی سی بات ہے یہ، بالکل یہ حکم تو کریں، یہ حکم تو کریں، ان سے پہلے ہم حاضر ہوں گے، بالکل یہ حکم تو کریں کہ بھئی نکلنا ہے بس اب جان، آپ یہ حکم کرتے کہ بھئی ہمیں جانوں کے نذرانے چاہیے پاکستان کو بچانے کے لیے، کشمیر کو بچانے کے لیے۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ صرف اعلان ان کا ختم نہیں ہوگا، اس سے پہلے لاکھوں لوگ کھڑے ہوں گے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے الحمدللہ۔ یہ سارے بس، اور اگر یہ صرف یہ بات کر دیں نا اپنے زبان سے، صرف کہہ دیں یہ اللہ نے ان کے زبانوں میں اتنی طاقت رکھی ہے، صرف ڈرا دے، ان کو دھمکا دے، وہ سدھر جاؤ بس، اب بس بات ظلم بند کرو، ختم کرو، وہاں سے فوج نکالو ورنہ پھر تمہارا حال خراب ہوگا۔ 27 فروری کو جو کیا ہے وہ تو سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے سوچا نہیں تھا کہ پاکستان کا اتنا خطرناک رسپانس ہوگا، اور اس پہ بھی کتنی باتیں اللہ نے بڑی طاقت دی ہے پاکستان کو۔ میں پھر آپ سے بات کہہ رہا ہوں، اس طرح کے میزائل الحمدللہ اور اس طرح ایٹمی پاور ہمارے پاس ہے، اللہ نے کرم کیا، تو یہ اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر وقت آنے پر اس کو استعمال کیا جائے تو اس کو استعمال کیا جائے۔ یہ جانوں سے بڑھ کر نہیں ہے، یہ ان کشمیر ماؤں بہنوں سے بچوں سے بڑھ کر یہ میزائل نہیں ہے۔ اللہ اور ہمیں ریسورس دے گا، ہم اس کو اور بنا لیں گے، لیکن اگر یہ نہیں سدھرتے تو پھر کچھ نہ کچھ ایکشن لیا جائے، کوئی نہ کوئی کام کیا جائے۔ اور جتنے اسلامی ممالک ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ذرا ہوش کے ناخن لیں، متحد ہو کر، متحد ہو کے، بس اللہ رحم فرمائے ان لوگوں کے اوپر بھی کہ وہ متحد ہو کے کوئی کام، اگر ایسا نہیں کرتے میرے بھائی پھر اللہ رحم فرمائے کہ کل کو پھر ہماری نسلیں کٹ رہی ہوں گی۔ یہ پورے دنیا کے اندر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ پتہ نہیں کن نظریوں کے اندر یار اللہ اور اس کے رسول کے کام سے باہر نکلو گے تو ہمارا بھی نقصان ہے اور ہماری نسلوں کا بھی نقصان ہے، ہمارے پاکستان کا بھی نقصان ہے، ہمارے ملک کا بھی نقصان ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ایک کریا والے بستی والے ایمان لیا ہے، متقی ہو جائیں، لفتحنا، ہم کھول دیں گے علیہم ان پر، برکات من السماء، آسمان سے برکتوں کے دروازے۔ تو یار رب کا تو فیصلہ، ہم کبھی مسلمان فقیر تھوڑی ہو سکتا ہے یار، مسلمانوں کو تو اللہ نے بادشاہت وراثت کے اندر عطا کر دی، خزانے سارے مسلمانوں کے، حضور کے غلاموں کے لیے، لیکن پھر آج یہ حضور کا غلام، یہ امت مسلمہ پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ اس کی وجہ سے، وہی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی حقیقی دولت چھوڑتے چلے گئے۔ پاکستان کے اوپر تو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، اولیاء کرام کے قول پڑھے ہیں، سنے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کی ہاں میں اور نہ کے نام ہوگا۔ مطلب یہ تو غزوہ ہند کے بارے میں، اور یہ تو بشارت اتنی ہے کہ ہمیں تو پاکستان کو تو خاص طور پہ سوچنا نہیں، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل الحمدللہ ایسا ہی ہے، لیکن ابھی وقت جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے بہت ان کو ٹائم دے دیا، بہت ٹائم ضائع بھی ہو گیا، بہت سارے معاملات ہو گئے، بولا بس اب بس ختم، بس اب ہم احتجاج نہیں کرتے، اب ہمیں کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ ہاں فائنل بات کر کے بولو بھائی اگر یہ نہیں ہوتا حل تو پھر اس کا حل کرنا ہم جانتے ہیں، تم اپنا نظریہ پاس رکھو، ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں، سیدھی سی بات، تم اپنے سارے کام اپنے پاس رکھو۔ ہمیں پتہ کہ ہمیں یہ کشمیر کو کیسے آزاد کرانا ہے، ہمیں پتہ کہ کشمیر کو پاکستان کے اندر کس طرح انکلوڈ کرنا ہے، ہمیں پتہ کہ یار کشمیر کے بچوں کو، عورتوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، نوجوانوں کی زندگی کو کس طریقے سے بچانا ہمیں آتا ہے۔ اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، اور دی ہے، بالکل طاقت دی ہے، یہ حضور کا صدقہ ہے، مولا علی کا صدقہ ہے، امام حسین کا صدقہ ہے، سارا اگر یہ صرف نعرے لگا دیں، نام لے کے چلے جانا، تو میں سمجھتا ہوں کہ کام ادھر ہی پورا ہے۔ تو اب اس کو اسٹیپ لیا جائے، خدارہ کو اسٹیپ لیں۔ میں صرف اتنی سی بااختیار اداروں سے کہتا ہوں کہ یار میرا کلیجہ پھٹتا ہے، کیونکہ وہ جو بیٹیاں جل رہی ہوتی ہیں، ان بیٹیوں کو جو اغوا کیا جا رہا ہوتا ہے، ان بچوں کو جو اغوا کیا جا رہا ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے یار ہم سوچے تو صحیح، آنکھ بند کر کے ہم سوچے تو صحیح کہ یار اگر وہ بچی میری ہوتی، وہ بیٹا میرا ہوتا، وہ بہن میری ہوتی، وہ ماں میری ہوتی، تو یار کلیجے پھٹتے یا نہیں پھٹتے؟ ہاں پھر کچھ اچھا لگتا؟ یار کچھ اچھا نہیں لگتا۔ حضور نے فرما دیا مسلمان یار ایک جسم کے، ایک کو تکلیف ہوتا ہے نا تو دوسرے کو بھی ہوتا ہے۔ تو بس کاش ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے، کاش یہ باتیں جو ہے نا سینوں میں اتر جائیں، کاش کو اس کا جو ہے نا عملی اقدام اٹھ جائے۔ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے۔